زیارت کرے اور حج بیت اللہ کرے، ان کو اللہ تبارک کہ اللہ نے ہم پر ہر کیا ہے، ہر فرض کیا ہے، تو اللہ ہر سال ہر فرض کا دیتا، پھر کس میں یہ ضرورت ہوتی؟ جو غریب مسکین وہ بیچارے ہر سال پیسے آج کے لیے آتے، اس لیے جو میں آپ کو بات کروں اس پر عمل کرو، مجھ سے بار نہ کرو، اس لیے اگر میری زبان سے نکل جاتا تو اللہ تعالیٰ ہر سال حج کروا دیتا، ہر سال حج کروا دیتا۔ سرکار نے فرمایا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایک مرتبہ حج فرض ہے، باقی جتنی مرتبہ کرو گے نفلی کہلائے گا، پر ایک مرتبہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ شریف کرے، لیکن آنے جانے کا خرچہ بھی ہونا چاہیے، پیچھے بچوں کے لیے بھی خرچہ دے کر جانا چاہیے، اور راستے میں آتے ہوئے جاتے ہوئے کسی چیز کا نقصان بھی، کسی چیز کا ٹکراؤ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور حج کے لیے جانا چاہیے۔ اور یاد رکھو جو مکہ شریف میں جائے اور مدینہ شریف نہ جائے، مکہ شریف سے حج کر کے واپس آ جائے تو یاد رکھیے اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا اور قبول ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ حج یہاں ہوتا ہے، اس کی منظوری مدینہ شریف میں ہوتی ہے، مہر مدینہ شریف میں لگتی ہے۔ جب تک میرے آقا علیہ السلام مہر نہ لگائے کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوتا، حج اسی کا قبول ہوتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور جو مکہ شریف سے حج کر کے واپس آ جائے اس کا حج قابل قبول نہیں ہوتا۔ حج اس کا کوئی قبول ہوتا ہے جو پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ میرے آقا نے السلام میں ارشاد فرمایا من کان قرضی وجبت له شفاعتی، فرمایا جس نے میرے روزہ شریف کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے روزہ پاک کی زیارت کی اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے روزہ شریف کی زیارت کی اس نے ظاہری طور پر میری زیارت کی، اور سرکار نے فرمایا کہ جو مکہ شریف سے واپس چلا جائے اور میرے مدینہ میں حاضری نہ دے اس نے مجھ پر جفا کی۔ حدیث پاک میں کیا کیا؟ روزہ سے بڑی جفا، یعنی سرکار نے فرمایا کہ جو مکہ شریف سے ہو کر واپس چلا گیا، میرے روزہ پاک پر حاضری نہ دی، اس نے مجھ پر جفا کی، یعنی مجھ پر ظلم کیا۔ یاد رکھو سرکار کا تو کیا ظلم کرے گا، یعنی سرکار کا فرمانے کا یہ ارشاد، سرکار کا فرمانے کا یہ مقصد تھا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس نے خود پر جفا کی، خود پر ظلم کیا، اتنا پیسہ بھر کے آیا اور بیت اللہ شریف آیا، خانہ کعبہ آیا، سارے ارکان ادا کیے، مدینہ شریف نہ آیا، روزہ مبارک کرنا آیا، اس کا حج نہ مقبول ہے، اس کا حج نہ مقبول ہے، اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حج اس کا منظور ہے جو پیارے محبوب کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیتا ہے، جو پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ کسی محبت والے نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا قسم اللہ کی وہ ہرگز حاجی ہو نہیں سکتا، قسم اللہ کی وہ ہرگز حاجی ہو نہیں سکتا جو مکہ سے مدینہ میں جایا نہیں کرتا، وہ حاجی ہو نہیں سکتا جو مکہ شریف جائے اور مدینہ شریف نہ جائے۔ مدینہ شریف میں جانا ضروری ہے، آج اس وقت قبول ہوتا ہے
پیارے محبوب علیہ السلام کے روح مبارک پر جاتا ہے، حاضری دیتا ہے، مدینہ شریف کی حاضری دیتا ہے، پھر اس کی حج پر مہر لگتی ہے، اس کی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ کچھ سے پڑھ تو آمین۔ اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ رب کائنات خالق کائنات مجھے حج بیت اللہ نصیب فرما، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، یا اللہ پیارے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے مجھے حج بیت اللہ نصیب فرما۔ جب اس نے حضور کا وسیلہ دیا، اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ یاد رکھو، سرکار مدینہ علیہ السلام کا وسیلہ دے کر جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیتا ہے۔ دعا قبول ہو گئی، وہ بزرگ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے، مکہ شریف میں رات کی تھی، مدینہ شریف میں رات کی تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ کعبہ کی زیارت کر کے مینا میں گئے، مینا سے میدان عرفات میں گئے، میدان عرفات سے مزدلفہ آئے۔ جب مزدلفہ پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ ایک رقم کی تھیلی تھی، وہ میں میدان عرفات میں بھول کر آ گیا ہوں، اگر رقم کی تھیلی نہ ملی تو اب گھر پہ واپس کیسے جاؤں گا؟ اب وہ بڑا پریشان، پھر وہ مزدلفہ سے میدان عرفات میں آئے۔ جب میدان عرفات میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا میدان عرفات سوروں اور بدروں سے بھرا ہوا ہے۔ سور اور بدر کی اس قدر کثرت ہے کہ پاؤں رکھنے کو جگہ بھی نہیں ملتی۔ اب وہ بزرگ یہ منظر دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے، بڑے خوف زدہ ہوئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک بندر اس بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا ہے اللہ کے نیک بندے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو سور اور بندر بنے ہوئے ہیں یہ حاجی لوگوں کے گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حاجی لوگوں کے گناہ ہے، جو حاجی لوگ اپنے گناہوں کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، گناہوں کی گندگی کو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ حاجی لوگ خود تو اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے یہاں سے اپنے گھروں کو چلے گئے، واپس چلے گئے، ہمیں یہاں چھوڑ گئے۔ ہم حاجی لوگوں کے گناہ ہیں، ان کی گناہوں کی آلودگی ہے، گندگی ہے، جو حاجی لوگ یہاں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس بزرگ نے اپنی رقم کی تھیلی کو تلاش کیا اور واپس آ گئے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے، جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کی خاص نیت حج کی ہو، اللہ کے رسول کے لیے حج جو کرتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے گناہ صغیرہ بھی ختم، کبیرہ بھی ختم، سارے کے سارے گناہ ان کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو اتنا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جب آتا ہے تو ہر گناہ سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح حاجی بھی جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ یاد رکھو، حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ شریف پر 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہے۔ کتنی؟ تھوڑا اونچا سے بولے، تھوڑا اونچا سے بولے، کتنی؟ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ 60 رحمتیں طواف
کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے، 40 نعمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہے، 20 نعمتیں ان کے لیے ہوتے ہیں جو صرف خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، بار بار کعبہ شریف کی زیارت اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ یاد رکھو کچھ جگہ ایسی ہے مکہ شریف میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حجر اسود کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقام ابراہیم کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، مزاب رحمت کے نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان مستقبل جو ہے وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ زمزم پیتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسئلہ ہے کہ آپ زمزم شریف کا پانی لو اور اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھو اور اللہ کریم سے دعا مانگو، رب کائنات خالق کے کائنات اگر کوئی بیماری ہے تو عرض کرو یا اللہ اس پانی کے صدقے ہماری بیماری سے شفا، ہمیں بیماری سے شفا عطا فرما، اگر رزق کی تنگی ہے تو عرض کرو یا اللہ رب کائنات خالق کے کائنات اس کے وسیلے سے رزق عطا فرما، اگر پریشانی ہے تو عرض کرو یا اللہ رب کائنات خالق کے کائنات اس پانی کے وسیلے سے، آپ زمزم کے وسیلے سے ہماری پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے، رب کائنات پریشانی بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر میرے پیارے مسلمان بھائیوں میں زمزم کے صدقے اللہ بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے، آپ زمزم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دیتا ہے، تو یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ جب ایک پانی کو اللہ کے نبی سے نسبت ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پر قدموں کو اس نے چوما، ایڑی سے وہ پانی نکلا، اس کی یہ شان ہے کہ اس پانی کا وسیلہ دے کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو بھی نبی کریم کا وسیلہ دے کر دعا مانگے گا اس کی کتنی بڑی شان ہوگی، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جہاں ہم دوڑ لگاتے ہیں صفا مروا، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مزدلفہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، منا میں دعائیں قبول ہوتی ہے، میدان عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ چند جگہ میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح مدینہ شریف میں بھی چند مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث سے بات ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کی مسجد الحجاب وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سرکار نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے بڑی طویل دعائیں مانگی۔ کیا کیا؟ اس مسجد میں طویل دعائیں مانگی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی، یا اللہ رب کائنات خالق کے کائنات میری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرنا، قحط میں نہ مارنا۔ دوسرا یہ کہ میری امت کو عذاب قبر نہ دینا۔ تو یہ دعائیں مانگی۔ تیسری دعا یہ مانگنا چاہتے تھے کہ یا اللہ رب کائنات خالق کے کائنات میری امت آپس میں قتال کر کے نہ مرے۔ ابھی یہ دو دعائیں اللہ تعالی نے قبول فرما دی۔ تیسری دعا ابھی سرکار نے مانگی نہیں تھی، اللہ نے پہلے منع فرما دیا۔ اللہ نے بولو تو بھیا پہلے منع فرما دیا۔ منکر کہتے ہیں کہ حضور کی دعا تو قبول ہوئی نہیں ہے، اللہ نے دعا قبول نہیں کی، اللہ نے منع کر دیا کہ دعا نہیں مانگنا، میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا، میں تیری دعا کو بولو تو بھیا۔ کچھ ندان بولتے ہیں
کہ حضور کو اللہ نے منع کر دیا کہ دعا نہیں مانگنا، میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا. یاد رکھو یہ بات ہرگز نہیں ہے. اللہ جو دعا اللہ نے قبول فرمائی، تیسری دعا مانگنے سے پہلے رب کائنات نے فرمایا محبوب میرے اب یہ دعا اور یہ دعا نہ کرنا، اس لیے کہ تیری امت ہلاکت، تیری امت کی ہلاکت تلوار سے ہوگی، اس لیے یہ دعا نہ مانگنا. اس لیے رب کائنات نے خالق کے کائنات نے پہلے اپنے محبوب کو منع فرما دیا، پھر میرے پیارے محبوب نے تیسری دعا. اور تیسری دعا ایک مثال سے کہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ استاد کے پاس پڑھتا ہے اور وہ آتا ہے، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ آج میں اپنے استاد کو اپنے گھر میں بلاؤں گا، اپنے استاد صاحب کی دعوت کروں گا، استاد جی آج میرے گھر میں آپ تشریف لے آئے، بڑی خوشی ہوگی اور کھانا بھی میرے گھر میں کھا لیں. اب وہ آئے، سلام کیا، کچھ بولنا چاہتا تھا، استاد نے پہلے کہہ دیا کہ بیٹا کچھ بات، مجھے کوئی بات کہنا نہیں، اس لیے کہ میری طبیعت ناساز ہے، طبیعت میری نرم ہے، میں جا نہیں سکتا کہ جانے والی بات نہیں کرنا. جب پہلے استاد منع کرتے تو اس کی دل چکنی نہیں ہوتی، اس کا دل رکھنا ہوتا ہے، اور اس کا دل رکھنا ہوتا ہے. وہ شرکت اس کو کہہ دے، استاد کو کہہ دیتا، پھر استاد منع کرتا تو اس کا دل ٹوٹتا، پھر اس کو صدمہ ہوتا کہ میں لینے کے لیے آیا لیکن استاد صاحب نے مجھے منع کر دیا. بات کرنے سے پہلے استاد صاحب نے منع کر دیا تو اس لیے اس کی دل جتنی نہیں ہے، اس کا دل ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا دل رکھا کہ بیٹا اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آ نہیں سکتا، مہربانی کر کے اب مجھے نہ کہو، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا، اس لیے کہ میری طبیعت ناساز ہے. پہلے استاد نے منع کر دیا تو یاد رکھو یہ دل چکنی نہیں ہے، دل رکھنا ہے، اور دل رکھنا ہے. اسی طریقے سے رب کائنات نے خالق کے کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب اگر تو دعا کرے گا مجھے تیری دعا کو قبول کرنا پڑے گا. اے میرے پیارے محبوب میں نے اپنی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اے میرے پیارے محبوب اگر تو دعا بھی کرے گا میں اپنی تقدیر کو بھی مٹا دوں گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میرے پیارے محبوب یہ دعا نہ کرنا، دو دعائیں میں نے تیری قبول کر لی ہے، اب میرے حکم سے یہ دعا نہ مانگنا، میں تجھے منع کر رہا ہوں یہ دعا نہ مانگنا. اگر تو نے مانگی تو مجھے یہ دعا قبول کرنی پڑ جائے گی. اے میرے پیارے محبوب یہ دعا نہ مانگنا. تو اللہ نے پیارے محبوب کو منع فرمایا. پیارے محبوب نے تیسری دعا اور تیسری دعا نہیں مانگی. دو دعائیں اللہ نے آپ کے قبول کروائی. تو کہتا ہے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پیارے محبوب کی تو یہ شان ہے، میرے محبوب کا تو یہ مقام ہے. ہاتھ تو دور کی بات ہے، میرے پیارے محبوب ہاتھ اٹھائے یا سب مبارک ملائے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جو دل میں بات آتی ہے اللہ اس کو بھی پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کو بھی پورا کر دیتا ہے. مختصر کرتا ہوں جب میرے پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور تو بھیا تھوڑا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور پیارے محبوب نے بھی پڑھائی. پھر یہودی لوگ گانا دیا کرتے تھے یہ مسلمان ہمارے کعبے کی طرح ہمارے قبلہ کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. جب انہوں نے تانے دینا شروع کیے میرے آقا علیہ السلام نے پردہ چلایا. میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، رجب شریف کا مہینہ تھا. میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز ظہر پڑھا رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نماز بھی پڑھاتے ہیں، کبھی اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرتے ہیں، کبھی مصلی پر کرتے ہیں، کبھی سجدے کی جگہ
کبھی اپنا چہرہ مبارک نیچے کرتے ہیں، کبھی اوپر کرتے ہیں. دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العالمین ہمارا قبلہ اپنا بنا دے، ہمارا قبلہ اپنا بنا دے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام کبھی اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرتے ہیں، کبھی نیچے زمین کی طرف کرتے ہیں. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اپنا چہرہ آسمان کی طرف کریں، یہی ضرورت ہے ہماری نماز رہتی نہیں ہے، اور ہماری نماز رہتی نہیں، ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن میری آقا علیہ السلام کی نماز ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ میری آقا کعبے کا بھی کعبہ ہے. میرے آقا کعبے کا بھی کعبہ ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کبھی اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں. کائنات نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، میں دیکھ رہا ہوں تو بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کیا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو چاہتا ہے کہ میرا قبلہ اپنا ہو جائے. میرے پیارے محبوب کو جس طرح وہ کہے گا میں اس طرح بھی قبلہ بنا دوں گا. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے کعبے کی طرف رو کیا، جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھائے. 2 رکعت میرے آقا علیہ السلام نے کعبہ شریف کی طرف پڑھائے. اس کے بعد کعبہ شریف آپ کا قبلہ بن گیا. کعبہ شریف آپ کا قبلہ بن گیا. یہ میرے پیارے محبوب کی دل کی رضا ہے. جو اپنے کائنات خالق کے کائنات محبوب کے دل کی رضا کو مان لیتا ہے، وہ دعا کو نہیں مانے گا، وہ دعا کو بھی مانے گا، اور دعا کو بھی مانے گا. لیکن رب کائنات نے پہلے مجھے فرما دیا، محبوب میرے میں بھی تیری بات کو مان لوں، میری بات کو بھی مان لے. دعا نہیں کر رہے، اس لیے نبی کریم نے دعا نہ مانگی. تو بولتا ہے ہاتھ اٹھائے میرا پیارا محبوب. کبھی خالی نہیں جاتے میرے پیارے محبوب، ہاتھ اٹھائے اور دعا قبول نہ ہو. اللہ میرے محبوب کی رضا چاہتا ہے. کا بتاؤ، اے میرے پیارے محبوب، میں خدا قیامت کے دن تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. جو رب پیارے محبوب کو راضی کرتا ہے، جو اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو بھی قبول کرتا ہے. اس میں حکمت تھی. رب کائنات نے منع فرمایا تو جیسے ہاتھ اٹھا کے میرے محبوب کی تو یہ شان ہے کہ سرکار نے لب بھی نہیں ہلائے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دل میں ارادہ کیا کہ ہمارا قبلہ الگ ہونا چاہیے، اپنا ہونا چاہیے. تو اللہ نے پیارے محبوب کے لیے قبلہ بنا دیا. پیارے محبوب کے لیے قبلہ بنا. کسی محمد والے نے فرمایا، پنجابی نقشہ کیسا، لب ہلے نہیں ہاتھ چاہے نہیں، لب ہلے نہیں ہاتھ چاہے نہیں، میرا بدلا دیکھو محبوبہ دیا مرضیاں دیکھو، محبوبہ دیا مرضیاں قبلے بدلائے جانے میں. پیارے محبوب علیہ السلام کی مرضی سے اللہ قبلہ بدلا دیتا ہے تو دعا بھی قبول کروا دیتا ہے. اللہ آپ کے میری حاضری اپنی بات قبول منظور فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے آقا علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنائے اور اپنے آقا پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آمین. وآخر دعوانا الحمد